نماز کو اتنی اہمیت ملی کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو ہے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کیا جائے۔ بے نمازی کی اتنی نحوست ہے، اور فرمایا کہ بے نمازی کی اتنی نحوست ہے جہاں ایک بے نمازی رہتا ہے اس کے چاروں طرف جو ہے 40 گھروں تک 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر چاروں طرف 40 گھروں تک ایک بے نمازی کی نحوست پھیلتی ہے۔ جس معاشرے کے اندر سارے کے سارے بے نمازی ہوں وہاں پھر رحمتیں اور برکتیں کہاں آئیں گی؟ ہمارے مسلمانوں پر زوال آئے روز ہمارے اوپر، کبھی جو ہے سیلاب آ رہے ہیں، کبھی بارشوں کی پریشانی ہے، کبھی فصلوں کا نقصان ہے، کبھی مہنگائی، کبھی لوڈ شیڈنگ اور طرح کے ہمارے اوپر عذاب ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ آج ہماری شکلیں بگڑ نہیں رہی، ورنہ ہمارے اندر کون سی خرابی نہیں ہے۔ آج ہم سور بن چکے ہوتے، بندر بن چکے ہوتے، خنزیر بن چکے ہوتے۔ یہ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ میری امت کی لوگوں کو شکلوں کو نہ بگاڑنا۔ محبوب کی دعاؤں کا صدقہ ہے اللہ نے ہمیں صحیح سالم رکھا ہے، وگرنہ یہ ہمارے اوپر عذاب ہی تو ہے۔ کبھی بارشیں آ رہی ہے، جب بے موسمی بارشیں، یہ بھی عذاب ہے۔ کبھی جو ہے مکانوں کا نقصان ہو رہا ہے، کبھی ہمارے اوپر جو ہے مہنگائی کی جو ہے مہنگائی والا ظلم ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، طرح کے ہمارے اوپر عذاب ہے، مشکلات ہے، آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہے۔ یہ ساری کی ساری ہمارے اوپر جو ہے یہ جو بھی عذاب آئے ہوئے ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ مسلمان کو چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرے، پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرے، اللہ کے ساتھ وعدہ کرے، اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ اسی کے اندر دنیا آخرت کی کامیابی ہے، وگرنہ دنیا کے اندر بھی ہر روز تنگی پر تنگی اور مشکل سے مشکل برداشت کر رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن وہاں بھی اگر ہماری پکڑ ہوگی، کل قیامت والے دن ہمارے سے پوچھا گیا نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے، ہمارے پاس پھر کیا جواب ہوگا؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہم لاجواب ہو جائیں گے، ہمارا کوئی عذر وہاں نہیں چلے گا۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آخری حدیث عرض کرتا ہوں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس نے ایک نماز کو بلا وجہ چھوڑ دیا اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، جیسے ایک آدمی اس کا گھر بار تباہ ہو جائے، بیوی بچے اس کے جو ہے مر جائیں، اور وہ کاروبار اس کا ٹھپ ہو جائے، وہ تنے تنہا بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہو اور رو کر لوگوں کو بتا رہا، لوگوں میں لٹ گیا، بیوی بچے بھی مر گئے اور میرا گھر بھی تباہ و برباد ہو گیا، کاروبار بھی ختم ہو گیا، وہ ندامت کے آنسو بہا رہا ہو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے یہ نقصان چھوٹا نقصان ہے، ایک نماز کا چھوڑ دینا اس سے کئی گنا بڑا نقصان ہے۔ آج جو چھوٹے نقصان ہے اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے نے گھر کا فلاں برتن توڑ دیا، فلاں نقصان کر دیا، چھوٹے نقصان اس کو ہم نقصان سمجھتے ہیں۔ جو اصل نقصان ہے اس نقصان کو ہم نقصان ہی نہیں سمجھتے۔ صبح سے شام تک یہ ہمارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک یہ کتنا خوبصورت نظام ہے، نہ اس کا کوئی بل آتا ہے، نہ اس پر کوئی ٹیکس لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا، اس کے ذمہ پنجگانہ نماز کو اس پر فرض قرار دے دیا۔ اب مسلمان نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، سجدوں کو چھوڑ رہا ہے، جہاں تک کہ جمعہ کی نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ پھر اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا۔ کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی باقی عمل بھی اچھے نکل آئیں گے، اگر نماز اچھی نہ نکلی تو باقی عمل بھی اچھے نہیں نکلیں گے۔ لہٰذا ہم نے ساری زندگی کہا کل سے نماز شروع کریں گے، پرسوں سے نماز شروع کریں گے، فلاں امتحان کے بعد نماز شروع کریں گے، یہ بزنس تھوڑا سا سیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد نماز شروع کریں گے، فلاں کام کے بعد نماز پابندی کے ساتھ شروع کریں گے، حج پر جانا ہے، حج کے بعد تو کبھی نماز چھوڑیں گے ہی نہیں، فلاں میرا کام ہو جائے، نماز کی پابندی کرتے رہیں گے۔ شیطان نے ایسے چکر کے اندر ڈالا، سال ہا سال زندگی کی نمازیں چھوٹ گئی، سال ہا سال زندگی کے جمعے کی نمازیں چھوٹ گئی، اور سال ہا
سال ہم سے جو ہے سجدہ چھین لیا گیا، اسی انداز میں اگر ہمیں موت آ گئی، کل اللہ کے حضور ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا حساب و کتاب دیں گے؟ آج ہر مسلمان اپنے گریبان کے اندر دیکھے، میرے رب کو بندے کی عاجزی انکساری بڑی پسند ہے۔ جب بندہ بیماری کی حالت میں، جب کمزوری کی حالت میں، جب تنگی کی حالت میں، جب مصروفیات کی حالت میں، گرمی کی حالت میں، سردی کی حالت میں، دن کی حالت میں، رات کی حالت میں، جب بندہ ہاتھ کے اندر لاٹھی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، چلا بھی صحیح نہیں جاتا، جب وہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، میرے رب کو اس کے ساتھ بڑی محبت ہے، میرا رب بڑا قدردان ہے، میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ بندے کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ جب وہ بندہ عاجزی انکساری کرتا ہے، اللہ کے حضور نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد دعا کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی عاجزی انکساری کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھ سے نکلنے والے عاجزی کے ساتھ قطرے کو دیکھتا ہے، میرے رب کو اپنے بندے پر اتنا ترس آتا ہے، میرے رب اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، قبرستان کے اندر جا کر دیکھو، جو لوگ دنیا کے بادشاہ تھے، دنیا کے بڑے لوگ تھے، ان کا بڑا جی چاہتا ہے کہ وہ نماز پڑھے، لیکن آج ان کے پاس وقت ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، اس مہلت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہر مسلمان، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کریں، اور انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کو 5 انعام عطا کرتا ہے۔ نمبر 1، اس کے رزق کی تنگی کو میرا رب دور کر دیتا ہے۔ نمبر 2، موت کی سختی سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ نمبر 3، نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، پول صراط سے وہ بجلی کی طرح گزر جاتا ہے۔ اور نمبر 5، بغیر حساب و کتاب کے نمازی بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ وآخر